بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، اور بلا شبہ واقعی انسان اگر تعصب کے عنق کو اتار کے دیکھے تو اس کو ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی ذات کے جلوے کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اگر آپ جانوروں کے اندر دیکھیں، اینیمل کنگڈم کتنی بڑی ہے اور کتنے جانور اس دنیا کے اندر موجود ہیں، اور ہر جانور یعنی اس کو اگر دیکھا جائے، اسیس کیا جائے تو اس میں عقل اس طرح کی تو نہیں ہے، وزڈم اس طرح کی تو نہیں ہے جو ایسی انسان کے اندر ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس جانور سے ایسے ایسے کام صادر ہو رہے ہوتے ہیں جو کہ عقلوں کو حیران کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل جسٹ کنسیڈر دا اینٹس، آپ چونٹیوں کو دیکھیے، کتنا چھوٹا ایک جانور ہے لیکن اس چونٹی کے اندر کتنے عجائبات چھپے ہوئے ہیں۔ ایک چونٹی وہ اپنے بل بناتی ہے، اس بل میں کالونیز ہوتی ہیں، کمرے ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ اپنے سیزن کے لیے کھانا سٹور کرتی ہے، اور جب چونٹی اپنی خوراک کو لینے کے لیے چلی جاتی ہے، کتنے چھوٹے سے بل سے وہ نکلتی ہے اور اپنی خوراک تک جاتی ہے، اور اس خوراک کو جو کہ اس کے وزن سے بھی کتنا بھاری ہوتا ہے اس کو اٹھا کر اپنے بل تک واپس لے کر آتی ہے۔ کوئی جی پی ایس نہیں ہے، کوئی گوگل میپ نہیں ہے، وہ چونٹی جس کا دماغ کتنا ہوگا، اور وہ اسی وزڈم سے جیسی بھی ہے اپنے بل کا رستہ نہیں بھولتی۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ایک چونٹی اپنے وزن سے کتنا زیادہ اٹھا سکتی ہے۔ اگر انسان کو یہ طاقت مل جائے نا تو ایک 5ویں کلاس کا بچہ پوری گاڑی کو اٹھا لے، یعنی چونٹی اپنے وزن سے اتنا زیادہ وہ بوجھ اٹھا سکتی ہے۔ اور کس طریقے سے اپنے کھانے کی پروکیورمنٹ کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں کھانے کو اگلے سیزن کے لیے، انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک چونٹی کی جو کالونی ہے اس میں 1000 سے لے کے ملینز تک چونٹیاں ہو سکتی ہیں، اور وہاں افزائش نسل کے معاملات، کھانا، سٹوریج، یہ سب چلتا ہے۔ اور پھر اسکویرل، گلیری، یہ گلیری بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مخلوق ہے کہ جب اس کی ایکٹیویٹیز کو ہم دیکھتے تو حیران رہ جاتے ہیں۔ اسکویرل اور گلیری وہ کھانا سٹور کرتی ہے، بیج، اور جب وہ کھانا سٹور کرتی ہے تو بھول جاتی ہے اس نے کھانا کہاں دبایا تھا، وہ بیج ہوتے ہیں، وہ پھوٹ پڑتے ہیں، اور امریکہ میں ایک پورا جنگل ایسا ہے جو گلہریوں کی اس ایکٹیویٹی کی وجہ سے بنا۔ اور شہد کی مکھی کو دیکھیے، دنیا کی کئی پودوں کی اور ڈرائی فروٹس کی نسلیں ایسی ہیں جو شہد کی مکھی کی وجہ سے بچی ہیں۔ یعنی شہد کی مکھی وہ 1 کلو شہد بنانے کے لیے اتنا سفر طے کرتی ہے کہ پوری دنیا کے 3 چکر لگ جائیں، اور پھر جب یہ کسی پھول پر لینڈ کرتی ہے، اترتی ہے، تو اس پھول کے زردانے یعنی پولن گرینز جو ہیں اس کے پاؤں سے چپک جاتے ہیں، اور پھر جب وہ شہد کی مکھی اڑ کے کہیں اور جاتی ہے وہ زردانے وہاں گر جاتے ہیں، اور یہ جرمینیشن، پولینیشن اور پودوں کے اگنے کا سبب بنتے ہیں۔ اب دیکھیے کیسا ایک نیچرل سائیکل ہے۔ ڈو یو نو اباؤٹ دا سیلمن فش؟ دس از ون آف دا اسٹرینجسٹ فش ان دا ہول اینیمل کنگڈم۔ سیلمن مچھلی ہزاروں میل کا سفر طے کرتی ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ نہر ایک طرف بہ رہی ہوتی ہے نا، ایک طرف بہ رہی ہے، اب جس طرف پانی کا بہاؤ ہے اس طرف تو تیرنا آسان ہے، ایک ہوتا ہے اپ سٹریم یعنی بہاؤ کے خلاف تیرنا، سوچیں کتنا مشکل ہوتا ہوگا۔ اور سیلمن مچھلی ہزاروں میل اپ سٹریم یعنی پانی کے بہاؤ کے الٹا تیرتی ہے کہ وہ جا کے اسی جگہ پر انڈے دے جہاں سے وہ خود ہیچ ہوئی تھی۔ تو ان چیزوں کو اگر انسان غور سے دیکھے، اور پھر آپ پرندوں کی پرواز کو دیکھیں، انہوں نے ایک پرندے کے پاؤں پہ ایک ٹریکر باندھ دیا کہ دیکھیں یہ اڑ کے کہاں جاتا ہے۔ وہ پرندہ ہر سال ہجرت کرتا تھا، اور انہوں نے دیکھا اور حیران رہ گئے کہ وہ پرندہ اڑ کر انہی رستوں سے گیا جس رستوں پر اس پرندے کے باپ دادا بہت عرصے سے جاتے رہے۔ اور اب جو بہت بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی، اکثر اوقات دھوئیں کی وجہ سے، پولیوشن کی وجہ سے پرندے اپنے یہ نیچرل رستوں کو بھی بھولتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایسی قدرت ہے کہ انسان ان کو دیکھتا ہے، حیران رہ جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوے کے اندر 5 سے 6 سال کے بچے جتنی ذہانت ہوتی ہے، بلاکس کو ارینج کرنا، دیکھنا۔ کبوتر کو آپ دیکھ لیجئے، یہ پرندے سڑک، جس طرح انسان سڑک کو جانتا ہے، یہ پرندے اپنے چلنے کے، اڑنے کے رستوں کو جانتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ موڑ آئے گا، فلاں جگہ پر یہ ہوگا۔ تو اس ساری چیزوں کو جب انسان دیکھتا ہے تو بالآخر وہ یہی کہتا ہے واقعی اللہ ظاہر ہے۔ اور انسان جب بہت زیادہ ڈیپ ڈاؤن جا کر ان چیزوں پہ غور کرے، فطرت کے قریب ہو، ان آوازوں کو سنے، تو یقیناً لطف بھی بہت آتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے۔ تسبیح و اذکار کرتے رہیے، رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ ثواب کمائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔